السلام علیکم. الائڈ اسکول علیز کیمپس. مضمون اردو. جماعت پنجم. کیسے ہیں سب بچوں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کی جو اسکول میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسکول کی کلاسز منقطع ہو گئی تھیں، تو اسکول والوں کی جانب سے آپ کے لیے براہ راست کلاسز کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ کی اس میں شمولیت بہت ضروری ہے. آپ کی شامل ہونے سے ہم اپنا تعلیمی سفر کا آغاز پھر دوبارہ سے کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے لازمی اس میں شامل ہونا ہے اور اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے. چلیں بیٹا، آج ہماری پہلے کلاس کا آغاز ہے. آپ اپنی بک دیکھیے. بک کا سر وقت فرنٹ پیج یا فرنٹ، آپ کی بک کا نام کیا ہے؟ گلے لالا. گلدستہ، اردو کا گلدستہ، تیسرا ایڈیشن. آکسفورڈ والوں کی جانب سے یہ بک شائع ہوئی ہے اور یہ آپ کی نئی بک ہے. ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے ہم اپنی پہلی کلاس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے. چلیں بیٹا. ہاں، آپ نے اپنا صفحہ نمبر 1 نکالنا ہے. صفحہ نمبر 1 پر آپ کا پہلا سبق حمد باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ، حمد باری تعالیٰ، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. تو سب بچوں اپنی بکس کھولیے اور صفحہ نمبر 1 نکالیے. چلیں بیٹا، 2 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. چلیں بیٹا، صفحہ نمبر 1. اور یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ محمد حسین آزاد نے. اب میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیے. عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں. زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی. بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا. دیے کان سننے کو باتیں ہمیں سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں. دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے. ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو. جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، فرصت فارغ ہونا. جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی. یعنی کوئی شکل نہ ہوتی یا کسی طریقے سے ہم جی نہیں سکتے تھے. اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے. بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں. بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا. خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں ادا. محمد حسین آزاد، شاعر. چلیں بیٹا، اب میں اس کی وضاحت پیش کرتی ہوں. عنایت مہربانی، بیاں کرنا، بتانا، بولنا، اپنا
خیالات پیش کرنا عنایت کا، اس کی مہربانیوں کا، اس کی کرم نوازیوں کا، اس کی بیش بہار نعمتوں، اس کی رحمتوں کا ہم بیان کیا کیا کریں، اس نے جو کچھ نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم کیا کیا ذکر کریں، وہ سب ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے کیا ہے، محال ہے، ہم ذکر نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر کرنا چھوٹا سا منہ اور بڑی بات لگتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس بڑی ہستی کا، اس کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا ایک ایک چیز کا ہم ذکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اس کا ذکر ہم کیا کریں۔ لیکن پھر بھی ہم بندہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا بار بار اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اور اسی کی کرم نوازی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں، آج ہم جی رہے ہیں، آج ہم اس کی زبان سے بول رہے ہیں، یا ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ عجب نعمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت اس نے بخشی ہمیں، اس نے دی ہمیں۔ اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، جب اپنے بندوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ رہنے کا بھی کیا کیا، اس نے سامان پیدا کیا۔ کیسا؟ زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، اتنی بڑی کائنات بنائی، دنیا بنائی، اس دنیا کو کیا کیا، اپنے بندوں کے لیے رہنے کے لیے گھر کیا، تاکہ بندے اس کے زمین پر رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ ہوا زندہ رہنے کے لیے انسان کو پہلی چیز کیا چاہیے؟ ہوا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے زندہ رہنے کا سامان تو اس نے کرنا تھا، تو اس نے ہوا بنائی تاکہ وہ سانس لے اور زندہ رہے۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، اس کے بعد سانس لے لیا، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، جی پھر اس کے بعد کسی انسان کو شدت سے خواہش ہوتی ہے پیاس کی، پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب اس کی پیاس بجھانے کے لیے پانی بنایا۔ دریا، سمندر، سب اس کی نعمتیں ہیں، یہ سب انسانوں کی ضرورت کے لیے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پانی کا انتظام کیا۔ پکانے کو دی آگ، اس نے بنا، پانی پی لیا، اب بھوک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اناج پیدا کر دیا۔ اب پکانے کے لیے کیسی چیز کی ضرورت تھی ہمیں؟ آگ کی۔ ہوا، پانی، آگ، یہ تین اہم چیز، مطلب یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی دنیا میں آنے کے بعد۔ اس کے بعد اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بیج زمین پہ بوتے ہیں تو وہ کس کے حکم سے وہ اگتا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے۔ وہ اللہ ہی کے حکم سے کیا ہوتا ہے، اس میں پھوٹتا ہے وہ بیج، اور اناج سے پودا نکلتا ہے، اور اس میں اس کے پھل پھول سب اگتے ہیں، جسے کھاتے ہیں چھوٹے بڑے سب لوگ کھاتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، پھر زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی کے لیے، اس کی چاروں طرف اس کو اچھا محسوس کرنے کے لیے کیا کیا، کہیں پھول ہیں، کہیں سونگھنے کے لیے، تو کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ اب پھول بنائے، پھول کس طرح سے بنائے؟ ہر طرح کے پھول، ہر سائز کے، چھوٹے بڑے نوکیلے، اور زمین پہ بھی چھوٹے چھوٹے سے، زمین پہ کچھ پھول جو ہے زمین پر وہ اس میں گھاس میں اگتے ہیں، کچھ پودوں میں اگتے ہیں، ہر طرح سے اس نے پھول بنائے، چھوٹا بڑا، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی خوشبو الگ الگ، اور ہر پھول بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس کی قدرت کا شاہکار ہے ہر پھول، کہ اس نے کس خوبصورتی سے اس کو بنایا۔ اس کے بعد اس میں ایک سے سب کی الگ الگ خوشبوئیں، اس پہ کیا کرتے ہوتی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے سارے پھول ہیں اور سب کی خوشبوئیں الگ، اور کچھ پھول کیا ہیں، صرف شو کے لیے ہوتے ہیں، صرف ہم رکھتے ہیں صرف شو کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، میوے سے مراد پھل، کچھ خشک پھل ہوتے ہیں جیسے مونگ پھلی، اخروٹ، بادام، اس کے بعد آم، امرود، سیب، یہ سب کیا ہیں، اس کی میوہ جات جسے ہم کھاتے ہیں اور جو ہماری ضرورت کا سامان کرتے ہیں، جو ہمیں کیا کرتے ہیں، طاقت مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زبادی
زبان دی کہ بولا کریں سچ سدا۔ زبان دینے کے بعد اس نے کیا کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کس طرح سے ہوگا؟ اچھا بولیں، سچ بولیں، صحیح اور غلط بات میں تمیز کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو خراب بات بولنے سے پرہیز کریں۔ اچھا بولیں، خراب بات ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا، اپنی نگاہ سے اچھا اور برا ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، کان سے کیا کریں ہم باتیں سن رہے ہیں، اچھی اور بری۔ سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا دیا ہمیں؟ سمجھ، عقل، شعور، کہ ہم اپنی عقل سے، شعور سے سوچیں کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا؟ پہلے تو زبان دی کہ سچ بولیں، نگاہ دی کہ اچھا اور برا دیکھیں، کان دیے کہ ہم باتیں سب کی سنیں لیکن اس میں کیا اچھائی، جو صحیح بات ہو اس کو صحیح، اچھی بات کو ہم ایکسیپٹ کریں، صحیح بات کو آپ سنیں، اور اس کے بعد اچھائی اور برائی میں تمیز کریں۔ جو اچھی چیزیں ہوں اس کو اپنائیں اور جو خراب چیزیں ہوں ہم ان سے بچ جائیں، خراب عادتوں سے بچ جائیں، خراب لوگوں سے بچ جائیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے خراب ہیں تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ دیے ہاتھ اگر اب دنیا میں بیچنے کے بعد اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اپنے لیے کوئی کام نہ کر پاتے، جانوروں سے اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر پاتے، جانور ہی کھا جاتے، اپنا کام تو بہت دور کی بات تھی۔ پھر کیا اس نے؟ ہاتھ پاؤں دیے۔ اگر ہمیں ہاتھ دے دیے، ہاتھوں کی مدد سے تو ہم چل نہیں سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی دیے تاکہ ہم سیر بھی کریں، سفر بھی کریں اور اپنے کام اچھے طریقے سے انجام دیں۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن محنت اور کام کے لیے دیا ہے۔ ہم اس پورے دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ دن کی شروعات کریں، اپنا کام دل جمی سے کریں، اچھے طریقے سے انجام دیں اور رات کو آرام کریں۔ راتوں کو ہم جاگیں نہیں، راتوں کو ہم کیا کریں؟ آرام کریں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، اگر ہمیں کاموں سے فرصت نہ ہوتی، دن بھر سارا دن کام کرتے رہتے، پورا دن ہمارا دن ہی ہوتا، رات نہ آتی تو کیا کرتا؟ تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی، تو ہم آرام کی لذت سے محروم ہو جاتے۔ تھک کر انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک پرسکون نیند سوتا ہے، اس لذت سے کیا ہوتا؟ ہم اس لذت کو ہم چکھ نہیں پاتے، اس لذت کا مزہ نہیں لے پاتے۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے، ہر دن ایک نیا دن لگتا ہے ہمیں، ایسا ہی ہے نا کہ چلو آج پھر ہم نئے اپنے اس دن کا شروعات اچھے کاموں سے کریں۔ ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہی لگتا ہے، ایک نیا دن ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر ایک ہی جیسا موسم رکھتا تو ہم بور ہو جاتے، ہماری بوریت ختم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل، پھول، پودے اور سب چیزیں لگائیں تاکہ ہم ہر چیز کا مزہ لیں، ہر موسم کو انجوائے کریں، ہر موسم میں اپنے مزے کریں اور ہر موسم کو کا مزہ اٹھاتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ جیسے کہ جب ستاتی ہے سردی، ہمیں جب بہت سردیاں آ جاتی ہیں، صدر سے ٹھٹرنے لگتے ہیں، بہت سردی سے باہر نہیں نکلا جاتا تو وہ بھیج دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک مقررہ وقت کے بعد گرمی بھیج دیتا ہے۔ گرمی جب ہمیں بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کی حبس کو کم کرنے کے لیے، اس کی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو برکھا بھیج دیتا ہے۔ برکھا سے مراد بارش۔ تو جب بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، تو ہمارا جہان کیا، ہماری دنیا پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور برکھا سے ایک بہت خوبصورت وہ ماحول سا بن جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں اور ہر پودا، ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ نکھر جاتی ہے، اس سے اور منظر خوبصورت اور دل فریب لگتا ہے۔ اور اس موسم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پکوڑے وکوڑے کھاتے ہیں اس میں، بارش وغیرہ میں، تو ہم نئے نئے پکوان کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سما ہے بہت ہمارے لیے نت نیا، ہر منظر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نیا منظر پیش ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیا منظر ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک دل فریب منظر ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ کیا خوب منظر ہے، کیا خوب تیری حکمت ہے، کیا خوب تیری قدرت ہے۔ تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کی اتنی طاقت نہیں،
نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا، نہ گرمی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور نہ سردی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے رکھی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے اور اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں ادا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہاں تک آپ کو خدا کی شکر گزاری سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 3 نکالیے۔ ٹھیک ہے بچوں، صفحہ نمبر 3 نکال لیا۔ اب ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ شاعر کون ہے ہمارے؟ محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد اردو کے ایک عظیم ادیب اور شاعر تھے۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا۔ نام کیا تھا ان کا؟ محمد حسین اور تخلص آزاد۔ وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے، مگر والد کے انتقال کے بعد یہاں وہ محکمہ لاہور آ گئے۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کہاں آ گئے؟ لاہور۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے، یعنی آپ نے محکمہ تعلیم شعبے میں آپ نے ملازمت کی، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ ملازمت کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھی، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے درسی کتابیں، نصابی کتابیں لکھیں، اردو کی نصابی کتابیں لکھیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک نظمیں لکھیں۔ سوچا کہ بچوں کی اصلاح کی جائے، ان کو اپنی مذہب سے واقفیت دلائی جائے، اور اللہ رب العزت کا مطالعہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اس نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ یہ کتابیں مدرسوں، اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ابتدائی طلباء کی جماعتوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ابتدائی 1 سے لے کر میٹرک تک کر لیں تو یہ ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے تمام طلباء کو۔ آزاد تخلص تھا نا ان کا، تو یہاں آزاد کس چیز کیا استعمال کیا گیا ہے؟ ان کا تخلص، ان کا نام استعمال نہیں کیا، صرف تخلص استعمال کیا۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر رہے۔ عربی اور فارسی آپ پڑھاتے تھے، آپ پروفیسر تھے، آپ ٹیچر تھے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں کیا کیا پڑھایا آپ نے؟ اردو کے میں تو کتابیں لکھی آپ نے، اور عربی اور فارسی کے پروفیسر ہیں۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ کس بات کے؟ بے شمار علمی، آپ نے علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے آپ نے جو علم کے میدان میں، ادب کے میدان میں اتنی محنت کی، اتنی خدمات دیں، ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں لکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خدمت کے اعتراف میں، اس خدمت کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اس بات کو وضاحت کی کہ بھائی واقعی آپ نے بہت کام کیا ہے، اس بات کو اپریشیٹ کیا، اور کہا کہ آپ کو ہم خطاب سے نواز رہے ہیں۔ وہ خطاب جو حکومت دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نام وہ جو حکومت دے اسے خطاب کہتے ہیں۔ آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس سورج، علماء علماء کے سورج، علماء عالموں کا سورج، ٹھیک ہے۔ علماء سے مراد عالم کی جمع علماء ہے، یہاں شمس العلماء سے مراد عالموں کا سورج۔ آپ 1910 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ آپ نے تمام زندگی اسی کاموں میں صرف کی، آپ نے صرف اور صرف لکھا، بچوں کو پڑھایا، بچوں کے لیے کتابیں لکھیں، ساری زندگی علم کی خدمت کرنے میں ہی گزار دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو محمد حسین آزاد کا تعارف سمجھ میں آیا، آپ نے کس کس طرح سے خدمت کی اور کتنا کام کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نکالو صفحہ نمبر 4۔